الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ختم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سورہ مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ احزاب کی آیت 6 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس سے مقصود ازواج مطہرات کے حضور اپنی کچھ گزارشات کرنا ہے، اور بالخصوص ام المومنین اے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کا آج یوم وصال ہے. 10 رمضان مبارک 10 نبوی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تھا. سو خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی کی ذات اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی مقدم ہے. نبی کی ذات اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی مقدم ہے. وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. آپ کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں. اہل ایمان کی مائیں ہیں. پہلے بندہ مومن سے لے کر تا دام قیامت جو بھی مومنین و مومنات اس دنیا میں آئیں گے ان کی روحانی ماں ہونے کا شرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حاصل ہے. اور اسی شرف کی بنا پر سورہ احزاب میں ہی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو. عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو. تم وہ خوش نصیب عورتیں ہو کہ جنہیں
رب قدوس نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پسند کیا اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب تم پر پڑی ہے اور تمہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زوجیت کا تعلق اور نسبت مل گئی ہے، اس تعلق نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں سے ممتاز کر دیا، تمام جہان کی عورتوں سے ممتاز کر دیا ہے۔ سو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ خاص ہو، خاص بھی کیا، اخص الخاص ہو، اخص الخاص ہو کہ نبی آخر الزمان کی ازواج مطہرات ہو۔ سو تمہیں رب قدوس نے یہ شرف عطا کیا ہے، یہ شرف عطا کیا ہے کہ تم اہل ایمان کی مائیں بھی ہو، اہل ایمان کی مائیں بھی ہو۔ اور یہ بات کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج وہ اپنی پاکیزگی میں، طہارت میں کس مقام پر فائز، اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی اور طہارت کو سورہ احزاب میں بیان فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے، ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک طاہر مطہر کر دے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے، جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ وہ رب قدوس نبی کے اہل بیت کو، وہ آپ کی ازواج مطہرات ہو، آپ کی اولاد اطہار ہو، آپ کی اولاد اطہار ہو، کیسے وہ پاکیزگی، وہ طہارت عطا نہ فرمائے گا کہ جب اسے اپنی مخلوق میں انتخاب کرنا تھا تو آپ کی ازواج انہیں جہان کی عورتوں میں منتخب کیا کہ وہ میرے حبیب کی ازواج بنے، اور پھر ان کے بطن سے ہونے والی اولاد، ماں بھی طاہر، باپ تو پھر طاہر ہی طاہر، بلکہ ایسا طاہر کہ ساری کائنات کو جو کوئی طہارت، جو کوئی پاکیزگی عطا ہوئی ہے، اسی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات سے ملی۔ تو پھر آپ کی ازواج بھی طاہر، آپ کی اولاد بھی طاہر، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی نسبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میری کوئی بیوی خدیجہ الکبریٰ جیسی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں تھوڑا وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے قصی بن کلاب اور ماں کی طرف سے عامر بن لبی، اس مقام پر سلسلہ نسب میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے جا کے مل جاتی ہے۔ ان کی کنیت ام ہند ہے، ان کی کنیت ام ہند ہے، اور اس کا سبب
آپ کی پہلی شادی جو ابو ہالہ بن نباس بن زرارہ سے ہوئی تھی، ان سے 2 فرزند ہوئے، ایک کا نام ہند اور دوسرے کا نام ہالہ۔ تو ایک بیٹے کے نام کے ساتھ انہیں ام ہند کی کنیت عطا کی گئی۔ پھر دوسرا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عتیق بن عائص سے ہوا، جو قبیلہ مخزوم سے تھے، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ہندا تھا۔ اور صاحب روضۃ الاحباب وہ لکھتے ہیں کہ عتیق بن عائص سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی تھی، اور یہی پھر ہند بنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ بھی تھی۔ ربیبہ کہتے ہیں کہ جن کی تربیت، جن کی نگہداشت، جن کی پرورش پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں، آپ کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، تجارت کا کاروبار کرتی تھی۔ جب پے در پے 2 خامد دنیا سے رخصت ہو گئے تو سرداران قریش میں سے، امرائے قریش میں سے بہت سو نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ خدیجہ ان سے نکاح کر لے، لیکن آپ ہر ایک کو انکار کرتی رہی۔ قدرت خدا بندی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس دوران رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، امانت، صداقت و دیانت، اس کا چرچا عرب میں ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اپنے پاس اور انہیں پیشکش کی کہ محمد، اگر آپ پسند فرمائیں تو میرا مال تجارت جو شام اور بصرہ جاتا ہے، آپ وہ لے کر جائیں اور جو منافع ہو جس طرح آپ چاہیں اس منافع کی تقسیم کر لیں۔ جو اپنا رکھنا اپنا رکھ لیں، جو مجھے دینا مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، مال تجارت لے جائیں۔ خدیجہ ایک کامیاب کاروباری خاتون ہے، بڑی متوفر اور بڑی تاجرہ ہے، لے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے کر شام کی طرف نکل گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ اور ایک اور شخص خزیمہ، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، راستے میں خدمت کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ چلے گئے۔ اب کیا تھا، راستے میں بہت سی فرق عادت چیزیں نمودار ہوتی رہی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر بصرہ میں ٹھہرے، ایک سوکھا درخت تھا، اس کے پاس تھوڑی دیر کو سستانے کے لیے ٹھہر گئے۔ اب وہ میسرہ اور خزیمہ کیا دیکھتے ہیں
درخت سوکھا ہے، ٹنڈ منڈ ہے، نیچے بھی کہیں کوئی ہریالی والی کوئی چیز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے اس درخت کے پاس جا کے تھوڑی دیر سستانے کے لیے کہ آنن فانن وہ درخت ہرا بھرا اور سایہ دار ہو گئے، ہرا بھرا اور سایہ دار ہو گئے، اور وہ زمین جو بنجر دکھائی دیتی تھی وہاں بھی چار سو سبزہ پھیل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں ایک کلیسا تھا، وہاں کا پادری نستور ہاتھ میں کتاب لیے باہر نکل آیا، ہاتھ میں کتاب لیے باہر نکل آیا اور سیدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ تجھے لات و عزا کی قسم، تو بتا کہ تو کون ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات و عزا کی قسم دینے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ دفع ہو، تو مجھ سے کیسی بات کرتا ہے؟ ایسی سخت بات زندگی میں آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کی۔ اس نے کہا کیا مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے۔ اس نے جو کتاب ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی تورات وہ کھولی اور پھر یہ کہنے والا ہوا کہ رب کعبہ کی قسم آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ نبی آخر الزمان ہیں، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالی حق کو غالب کرے گا، حق کو غالب کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ منظر چلا، آگے نکل گئے۔ اب ادھر شام کا سفر ہے، یہ منظر سارے نظر آ رہے ہیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تاجروں کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی اناج تھا، مال تجارت تھا، وہ فروخت کیا اور پہلے تاجروں سے زیادہ منافع بھی حاصل کیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے، منافع کی تقسیم ہو گئی، معاملہ ختم۔ اب اہل سیر نے لکھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج ان کے آنگن میں اتر آیا ہے، جس سے نہ صرف ان کا اپنا گھر بلکہ پوری سرزمین مکہ، پورا شہر مکہ بقعۂ نور بن گیا ہے۔ وہ بیدار ہوئی تو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل ان کے پاس چلے گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے اور انہیں جا کے اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل وہ کتب سماوی کے بہت بڑے عالم تھے اور بڑے دانا اور حکیم شخص تھے۔ انہوں نے جب یہ خواب سنا تو فرمایا کہ تم تاجدار دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوگی۔ اب کسی کو یہ تو خبر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، ابھی تو اعلان نبوت کیا ہی نہیں، عمر مبارک تقریباً 25 برس ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 سال ہے، 40 سال۔ آپ نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، چچا نے اجازت دی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ نکاح ہوا، اثر یہ ہوا کہ وہ سرزمین مکہ کی مالدار ترین خاتون، جس کے پاس غلاموں کا بھی کوئی شمار نہیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ کی خوشنودی کے لیے سارے غلام آزاد کر دیے، اور اپنا سارا مال پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے حاضر کر دیا، اور سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ متفق قول کے مطابق آقا علیہ السلام نے 11 شادیاں کی، روایات اور بھی ہیں، 13 کی روایت بھی ہے، 15 کی روایت بھی ہے، 27 اور 28 کی روایت بھی ہے، اور ان میں کچھ وہ ہیں جن سے نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا رخصتی ہوئی مگر آپ نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ جس قول پر سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی 11 شادیاں تھیں، اور تمام ازواج مطہرات میں جس زوجہ مطہرہ کو سب سے زیادہ وقت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رہی وہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور جب تک آپ حیات رہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور جو عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، آپ کے نکاح میں رہیں، وہ 25 سال بنتے ہیں۔ کتنے؟ 25 سال، جبکہ دیگر ازواج مطہرات ان میں سے کسی کو سب سے زیادہ اگر کوئی وقت ملا ہے تو حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جنہیں 12-13 سال ملے، باقی سب کو جو وقت ملا وہ بہت تھوڑا وقت تھا۔ اب کسی موقع پر اس تعدد و ازدواج کی وجہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے اتنے نکاح کیوں فرمائے۔ یہاں بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے، ان کی اس امتیازی شان کی ہے کہ جب تک حیات رہی آقا علیہ السلام نے دوسری شادی نہ کی، اور پھر سب سے زیادہ عرصہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حصے میں آئی، اور آپ کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے کو حضرت ماریہ قبطیہ حضرت جویریہ کے وطن سے ہوئے، مگر باقی ساری اولاد آپ کے وطن سے ہوئی۔ اور پھر اگلی بات کمال کی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی اولاد اطہار سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاری ہوا، اور آج جن کی اولاد سادات خاندان سے متعلق ہے، اولاد رسول ہونے کا جنہیں شرف ملا ہے، وہ سب کے سب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے وطن سے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے۔ یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ پھر اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی زوجہ عطا نہیں فرمائی، ان سے بہتر کوئی زوجہ عطا نہیں فرمائی، کیونکہ خدیجہ نے اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ آقا علیہ السلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، عمر مبارک 40 برس، وحی کا بوجھ آپ کے لیے گھبراہٹ کا باعث بنا، جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی، غار حرا سے چلے گھر تشریف لے آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آقا لیٹ گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کمبل آپ کو اڑا دیا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت لیٹے رہے، سو گئے، طبیعت سنبھلی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وحی کی ساری کیفیت بیان کی، وحی کی ساری کیفیت بیان کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے احترام اور پیار بھرے لہجے میں آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریب پرور ہیں، آپ محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ حق بات کہنے والے ہیں، سو آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کو لیا اپنے چچا زاد حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے، خواب بیان کیا، حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناقوس ہے جو پہلے انبیاء و مرسلین پر آتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، اور پھر یہ کہا اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ یہ ورقہ بن نوفل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو بھی آج تک پیغام حق لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور آپ نے ہجرت کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقت قبل ان یتزوجنی لما كنت اسمعه یذکرها وامرہ اللہ ان یبشرها ببیت من قصب وان کان لیذبح شاة فیودی فی خلائلها منها ما یذبحن۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر کبھی رشک نہیں ہوا تھا مگر خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن پر مجھے رشک آتا تھا۔ کہتے حالانکہ
میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے وہ وفات پا چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر اس کثرت سے فرماتے اور میں سنتی تو مجھے ان پر رشک آتا۔ اور بعض اوقات تو اگرچہ ازواج نبی ہیں تو عورتیں نا، شوکن پن کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں عرض کر دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں سرخ گالوں والی بڑھیا کی باتیں کرتی رہتی ہیں؟ کیوں ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا نہیں کی؟ آپ اس بڑھیا کی بات کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ خدیجہ وہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی۔ خدیجہ وہ ہے کہ جس نے اپنا سارا مال دین کے لیے میرے لیے قربان کر دیا۔ خدیجہ وہ ہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ خدیجہ وہ ہے کہ جب دعوت و تبلیغ دین کے سلسلے میں باہر جاتا اور لوگ میرے ساتھ برا سلوک کرتے، میں گھبرا کے گھر آتا تو وہ میری ڈھارس بجاتی، وہ مجھے حوصلہ دیتی۔ پھر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے۔ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا گوشت کاٹ کے مختلف حصے کر کے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بیچتے، ان کی سہیلیوں کو بیچتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آپ کے پاس آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے پروردگار ان کے رب کا سلام کہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے خدیجہ قربان جائیں تیرے نصیب پر، اللہ تعالی خود تجھے سلام بھیجے۔ فرمایا جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا سلام وہ دیں کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی اکتاہٹ ہوگی۔ یہ ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ فرمایا اپنے زمانے میں تمام عورتوں سے بہتر حضرت مریم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اور اپنے زمانے میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے گھر آئیں۔ اب یہاں دیکھیے گا آقا علیہ السلام کا وہ پیار اور وہ محبت جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے تھی۔
آپ کی بہن حالہ بنت خویلد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کا لہجہ، ان کی آواز، بہن تھی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملتا جلتا تھا، ان سے ملتا جلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَعَرَفَ اسْتَأْذَنَ خَدِیجَةَ فَارْتَاءَ لِذَلِكَ، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز اجازت جانا کہ جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کیا کرتی تھیں، آقا علیہ السلام نے حضرت حالہ بنت خویلد ان کا اجازت مانگنا، حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا جانا، اور وہ آواز سن کر آپ لرزہ بر اندام ہو گئے، حیران ہو گئے، گویا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی گم ہو گئے۔ آقا نے اجازت دی، حضرت حالہ اندر آ گئی، فقال اللہم حالہ، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ یہ حالہ تھی؟ خیال زوجہ الوفیہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف گیا، سامنے آئی تو حالہ تھی، اللہم حالہ، اے اللہ یہ حالہ تھی؟ قالت فغیرت، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑا رشک آیا، مجھے بڑی غیرت آئی، اور میں نے کہا ما تذکر من عجوز من عجائز قریش ہمراہ صدقین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لال گھالوں والی بڑھیا کی بات کرتے رہتے ہیں، آپ اسی کے محبت میں گم رہتے ہیں، گویا اگلی بات کیا ہے ہمارا خیال ہی نہیں۔ حالکت فی الدہر، کہتے ہیں کہ جنہیں دنیا سے وصال کیے بھی ایک زمانہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں قد ابدلک اللہ خیرا منہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر نعم البدل عطا نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر نسائہا خدیجہ، عورتوں میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ بات ختم ہو گئی، اب توجہ میری طرف کیجیے گا، اسی پہ بات ختم کر لوں گا۔ پس منظر تھوڑا عرض کر دوں، رات موبائل دیکھ رہا تھا، اب وہ سارا کلام عربی میں ہے، جس سے آپ کے یہ مختلف ٹیلی ویژنس کے نمائندے گلیوں بازاروں میں روڈوں پہ جاتے ہیں اور مختلف طرح کے تبصرے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں نا حالات کے مطابق۔ رات میں وہ دیکھ رہا تھا تو ایک کلپ میرے سامنے آیا، وہ اس سے متعلق نہیں، مگر رات میں نے 3 4 5 بار وہ کلپ دیکھا اور زاروں قطار رہا، اور آج صبح قرآن پاک میرا پڑھ کے پھر میں فارغ ہوا تو میرا جی چاہا کہ مجھے دوبارہ وہ کلپ مل جائے، میں دوبارہ دیکھنا چاہتا، دوبارہ دیکھا تو پھر بار بار دیکھا اور زاروں قطار رہا۔ وہ جو ٹی وی کا نمائندہ تھا بازار میں کھڑا ہے، 3 عورتوں سے اور 2 مردوں سے اس نے وہ سوال کیا ہے۔ سوال کیا ہے میں گزارش کروں گا توجہ سے۔ اس نے کہا آپ یہ تصور کریں
آپ یہ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ آپ کی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ آپ ان سے کیا کہیں گے؟ سوچیں، تصور کریں کہ آپ کی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی ہے تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ تینوں خواتین کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا اپنے نبی کا نام سن کر اور آپ سے ملاقات کا سن کر۔ ایک تو وہ سوچ میں ڈوب گئی، کوئی لفظ کہنے کو زبان پہ نہیں آئے مگر زاروں قطار رو گئی۔ زاروں قطار رونے لگی، مائک اس کا سامنے اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتی۔ اور وہ جو دو مرد تھے ان سے پوچھا، وہ بولے ضرور، عربی میں کلام ہے، وہ بولے ضرور مگر ان سے بھی کچھ بامعنی بات نہ ہوئی، کوئی بامعنی بات نہ ہوئی، بس ٹوٹے پھوٹے جملے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ جس کے پاس ایمان ہے یاد رکھ لے وہ دنیا کی ہر شے قربان کر سکتا ہے اپنے نبی سے محبت، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ وہ شرق میں رہے یا غرب میں رہے، دنیا جہاں کے کسی کونے میں کسی خطرے میں رہے، وہ دنیا کی کوئی زبان بولنے والا جو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے ایمان کی سلامتی کی ضمانت رسول کی محبت ہے۔ اظہار کے انداز مختلف ہے۔ اس سے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، خام خواہ میں مفتی بن کر کسی پر فتوے نہ چڑھا کریں۔ سوشل میڈیا پر یہ پچھلے دنوں جو حالات پیدا ہوئے سارا کچھ دیکھتے رہے، 4-5 دن بہت پریشانی رہی، بہت پریشانی، راتوں کچھ ہوتے نہیں رہے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ایک طبقہ فکر ہمارے ہیں کسی کو مرتد کہہ رہا ہے، کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کسی کو امریکیوں کا غلام کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا واہیات بول رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے اور بہت بڑے بڑے بزرگوں کے لیے۔ یار یہ کیا ہے؟ رسول کی محبت ادب سکھاتی ہے، ادب سیکھیں اور مؤدب رہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کی فکر اور سوچ سے ہی متفق ہو، جو آپ کر رہے ہیں وہ نہ کرے تو آپ اس پر فتویٰ جڑ دیں۔ اپنی جہالتوں کی وجہ سے کسی کو کافر نہ بنائے، کسی کو مرتد نہ بنائے۔ کیا آپ نے نہیں سن رکھا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مومن کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہی کفر اس شخص کی طرف لوٹ آتا ہے جو دوسرے کو کافر کہنے والا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کچھ ہوش کے ناخن لیا کریں، دین اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اسے اسی طرح جانے جیسے اللہ سکھانا چاہتا ہے، جیسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانا ہے۔ اپنی عینک سے اس دین کو نہ دیکھیں، نہیں تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
نہ ایمان بچے گا نہ اسلام بچے گا. ہمارا تو پلے کچھ نہیں نا، ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. لہٰذا فتوے بازیاں نہ کیا کریں. کوئی آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے، اپنے ظرف کو بڑا کریں، اختلاف رائے کو سنیں بھی قبول بھی کریں. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ساری بات جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے عرض کی ہے، کیونکہ بہت بڑا طوفان بدتمیزی، میں کھلا جملہ بول رہا ہوں، اور طوفان گمراہی اور جہالت ہمارے طبقے میں اس گزشتہ 5-6 دنوں میں آیا تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنہوں نے ہڑتال کی عشق رسالت مآب میں کی، وہ نکلے ان کا اپنا انداز عشق رسالت مآب میں کی، اس پر ہم سب گواہ ہیں. طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، تو تھوڑا خیال کیا کریں. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کا تعلق انتظامیہ سے تھا دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ لوگ جن کا تعلق تحریک لبیک سے تھا دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بخش مغفرت فرمائے، ان کا عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے. اور وہ لوگ جو مذہب کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، انہیں ہدایت عطا کرے. وما علینا الا البلاغ.